کہتا ہے کہ میں نے دو خاندانوں کو آپس میں جدا کر دیا کہ میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، پھر طلاق تک نوبت آ گئی ہے، اس میں محبت پیدا ہو گئی۔ ہمارے شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے تو میرا شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ انوالو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی ہے۔ اس طرف گئے تو دیکھا تو گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ اول آخر تین بار محترم درود پاک پڑھنا ہے جی بالکل۔ تو درمیان میں کم از کم 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد لیاس چینل پر میں اور قاری بابر صاحب آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں دیکھا جائے تو گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سے ایسے گھروں میں بنا کسی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے اتنا زیادہ طول پکڑ جاتے ہیں کہ مارنے مرانے پر بات آ جاتی ہے، اور اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کی جائے۔ میری محترم مائیں بہنیں اول وقت میں نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ سب سے بہترین عمل تو یہ ہے اور یہ ہم پر فرض بھی ہے، اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، خاوند بیوی سے ناراض ہے، بیوی اسے منانا چاہتی ہے، یا بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے اور خاوند اپنی بیوی کو منانا چاہتا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک تحفہ ہے جو آج قاری صاحب آپ کو دیں گے۔ تو مزید وقت ضائع کیے بنا قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج قاری صاحب ہمارے ساتھ محبت کا کون سا طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم محترم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ قاری صاحب۔ قاری صاحب موجودہ دور میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں، ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ لڑائی جھگڑا کسی کا ہے، مریض کوئی بن جاتا ہے، ایسی بات ہی ہے نا۔ بالکل۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا طاقتور عمل بتلائیں جس سے ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ فائدے ہوں۔ ایک تو گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، اور خاص طور پر میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑا ہے، تو قاری صاحب ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری آڈینس کے ساتھ کوئی طاقتور عمل شیئر کرے، جیسا کہ آپ پہلے ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے رہے، انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پہلے وظائف کا بھی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم نے بڑے اچھے موضوع کی طرف میری توجہ مبذول کرائی ہے کہ آج ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ دو میاں بیوی کے درمیان جو نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں بدل جائیں، ان کا جو گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بستا ہوا نظر آئے، وہ گلستان کی ایک صورت اختیار کر جائے، وہ ہنستا بستا گرانا بن جائے۔ شیطان سب سے زیادہ جی اس پہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے بالکل ہیں، ایسی بات ہے محترم، ایسی بات۔ آپس میں ناراض ہوتا ہے تو شیطان زیادہ خوشی مناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دو خاندانوں کو آپس میں جدا کر دیا ہے۔ دو خاندان میاں بیوی کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی کا آپس میں فراق ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، تو دو خاندانوں کی آپس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ دو خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، پھر طلاق تک نوبت آ گئی ہے، اس میں محبت پیدا کرنی ہے، بے شک۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آج کل بہت ساری ہمیں کالے موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ اکثر پایا جاتا ہے۔ حضرت آج مجھے ایک کال آئی تو مجھے بتا رہے تھے کہ میری شوہر کی عمر 63 سال ہے، یعنی 63 سال عمر ہے میرے شوہر کی، تو میری عمر 60 سال ہے، تو میرا شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ انوالو ہے۔
اللہ اکبر. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. 63 سال کی عمر کا بندہ کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اپنی بیوی کی خدمت نہیں کر رہا، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اس کو محبت نہیں دے رہا. آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جو بندہ اس عمر میں اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کر رہا، وہ جب جوانی کے عالم میں ہوگا پھر وہ کیا گل کھلاتا ہوگا. تو اس لیے یہ ہر گھر کا المیہ ہے. بس اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی ہے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. حضور جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے محترم، جی تو جی. آپ نے 2 جگہ پہ دیکھا عذاب ہو رہا تھا. ایک کو لڑکیوں کی طرف گئے تو دیکھا تو گندا گوشت کھا رہے ہیں. اللہ جبرائیل سے پوچھا یا جبرائیل یہ کیا لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی یہ اللہ. آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال مرد چھوڑ کر حرام کی طرف جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. آج اللہ ان کو یہ عذاب دے رہا ہے. تو مردوں کی طرف گئے تو مرد بھی گلا سڑا گوشت کھا رہے تھے. حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر زنا کاری کی طرف مبتلا ہو جایا کرتے تھے، اللہ. باہر غیر عورتوں کی طرف توجہ کیا کرتے تھے. تو جب یہ مرے ہیں تو اللہ ان کو یہ عذاب دے رہا ہے. تو یہ محترم دونوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے شک. تو ایک تو اپنی بیوی سے اور بیوی اپنی شوہر سے محبت کرے، اور دوسرا غیر مردوں کی طرف، غیر عورتوں کی طرف مت جائیے. اس میں دنیا کی بھی تباہی ہے اور آخرت کی بھی تباہی ہے. تباہی ہے. دنیا میں بھی انسان نقصان میں ہے جی اور آخرت میں بھی انسان نقصان میں. بالکل ایسی بات ہے. تو میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں دونوں صورتوں کے لیے. آپ کی اگر اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے، یا بیوی کی شوہر سے محبت نہیں ہے، شوہر کی بیوی سے نہیں، اس کے لیے عمل ہے. یا اگر آپ کا شوہر دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی عمل ہے. عمل کی ترتیب ایک ہی ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے ایک ہی ترتیب کے اوپر عمل کرنا ہے. عمل یہ ہے کہ اول آخر 3 بار محترم درود پاک پڑھنا ہے. جی بالکل. تو درمیان میں کم از کم 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پاورفل نام ہے یا جامعو. یا جامع. یا جامعو اس کا مطلب ہے جمع کرنے والے. دل میں خیال یہ کرنا ہے کہ ہم جو جدا ہو رہے ہیں یا اللہ ہم کو جمع کر دے، جمع کر دے. ایک گھر میں ہمیں جمع کر دے، ایک دوسرے کے دل میں ہمیں جمع کر دے. بے شک. تو یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے اپنے شوہر کو کھلا دیں، شوہر بیوی کو کھلا دیں. ایک صورت. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شوہر بیرون ملک ہے یا کسی دوسری سٹی میں رہتا ہے، آپ کسی اور سٹی میں ہیں، تو آپ اس کو کھلا پلا نہیں سکتے، تو آپ یہی عمل اسی ترتیب کے مطابق پڑھ کر وہ خود کھا لیں. اور خود کھا لیں. تصور یہ کریں کہ یہ آپ کے شوہر نے یا آپ کی بیوی نے یہ کھایا ہے. تو انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے جو اس کے معنی اور مطالب ہیں اس کے حساب سے آپ دونوں جمع ہو جائیں گے. اور کر صاحب اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہے تو جی جی اس کے لیے بھی یہ عمل ہے یا اس کے لیے کوئی اور عمل ہے؟ یہی عمل ہے. اگر پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں بندشیں آ رہی ہیں، مسئلے مسائل آ رہے ہیں، تو وہ بھی اسی ترتیب کے مطابق یہ عمل کرے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، وہ دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گے. کر صاحب پڑھنا کس ٹائم ہے؟ جی بہترین ٹائم ہوتا ہے محترم، ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے مشتری. مشتری جو ستارہ ہے وہ محبت کا ستارہ ہے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد طلوع ہوتا ہے. اس کا وہ 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ رہتا ہے، پونا گھنٹہ یعنی 45 منٹ یا ایک پورا گھنٹہ 60 منٹ اس کا ٹائم ہوتا ہے. جی. یا تو وہ 1 گھنٹہ آتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، یا وہ 45 منٹ آتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے. تو آپ اس دوران یہ عمل کر لیں، میرے اللہ نے چاہا تو بے پناہ محبت ہو جائے گی، اور ایسی محبت ہو جائے گی کہ فریفتگی اور دیوانگی کی حد تک محبت قائم ہو جائے گی. اور اگر اس وقت میں کوئی نہ پڑھ سکے تو پھر محترم فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے فوراً بعد؟ ہاں جی. یا طلوع آفتاب سے پہلے پہلے؟ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیں. بعض اوقات فجر کی نماز پہ آنکھ نہیں کھلتی، بالکل نہیں جاگ آتی، تو جب آپ کو آنکھ کھلی ہے آپ غروب طلوع آفتاب سے پہلے پھر آپ یہ عمل کر لیں.
इस अमल को पढ़ना कितने दिन है? 7 दिन। 7 दिन तक पढ़ना है। अगर 7 दिनों से ज़्यादा मरतबा, तो अगर आपने 7 दिन पढ़ा, आपको कुछ फ़र्क हुआ, कुछ अभी बाकी है, तो आप मज़ीद इसको 7 दिन और पढ़ लें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे अल्लाह के फ़ज़ल से 14 दिनों में, मैं तो कहता हूँ 7 दिनों में, और अगर मामला ज़्यादा सख्त है, नफ़रतें ज़्यादा हैं, तो फिर 14 दिनों में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जी तो नाजरीन, आपने कारी साहब की बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अमल इन्होंने आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।